والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ونفاقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، یہاں سے اللہ تعالی نے ذکر شروع کیا ہے اس سازش کا جو مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی، اور 106 نمبر آیت سے 110 نمبر آیت تک اللہ نے 2 مسجدوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، 2 گروہوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ 4 آیات اللہ نے ان کے بارے میں نازل کی ہیں. ہو کیا رہا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے، اور حنظلہ جو ہیں یہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں. یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. سنا ہے یہ سب نے؟ پھر تو نہ بیان کرو اگر سب نے سنا ہے. کروں بیان؟ اچھا، یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا. احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، میں حنظلہ کو دیکھتا ہوں فرشتے اسے جنت میں لے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے شہادت کے بعد فرشتوں نے عالم برزخ میں جنت میں لے جانے سے پہلے اسے غسل دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ اسی حالت میں تھے، غسل کے لیے بیٹھے تھے اور آپ کا حکم آ گیا کہ چلو، تو یہ غسل کیے بغیر ہی چل پڑے تھے. آپ کے حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو میں بھی کہوں کہ فرشتوں نے اسے جنت میں جانے سے پہلے غسل کیوں دیا ہے؟ یہ اتنے شرف کے آدمی تھے. اور ان کے والد پکا منافق، کوئی کسر نہیں اس نے چھوڑی. اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ ہے مردوں سے زندہ بھی پیدا ہوتے ہیں، باپ کیسا اور بیٹا کیسا. ان کے والد تھے ابو عامر، اور ابو عامر جو تھے خزرج قبیلے کا تھا، اور یہ راہب ہو گیا تھا، بالکل دنیا سے لا تعلق جیسے ہو جاتے ہیں ایسے. اور اصل نام اس کا عبد عمر تھا، عبد عمر بن صبغی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کی، کیونکہ ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا اور لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو خزرج والے جن میں ان کے اپنے بیٹے بھی شامل تھے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئے. اور فتنے کا بانی تھا یہ. ہر وہ چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، یہ ضرور شرکت کرتا تھا. حتیٰ کہ احد میں جو کافر آئے ہیں اس نے خطوط لکھے قریش والوں کو کہ اٹھو آؤ، اور بدر میں جو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اسے کوئی بڑی چیز نہ سمجھو، اور تم آؤ اور میں مدد کروں گا. جب احد میں بھی پٹائی ہو گئی اور کافر واپس چلے گئے، اب یہ مایوس ہوا اور شام چلا گیا. شام جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا جاری رکھا، اور حرکت اس نے یہ کی کہ فتح مکہ کے بعد تو حسد عروج پہ پہنچ گیا کہ اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اب غالب آ گئے. تو اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ میں منافق دوست جو تھے انہیں خط لکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ ایسے کرو، کوئی ٹھکانہ اپنا بناؤ، کوئی ہیڈ کوارٹر بناؤ، اور وہاں سب بیٹھ کے میٹنگ کیا کرو، اور میں تمہیں خط لکھتا رہوں گا، پالیسی دیتا رہوں گا کہ کیا کیا کرنا ہے، اور اس کا نام تم رکھو مسجد. اور مسجد میں ضرورت کے وقت سب جمع ہو جایا کرو. اس نے کہا اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے گا سازشیں کرنے کا، اپنے پروگرام بنانے کا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ یہاں جو قریب مسجد قباء ہے کچھ مسلمان ٹوٹ کے ادھر بھی آیا کریں گے، ادھر بھی نماز پڑھیں گے، تو یہ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے بھی نہیں ہوں گے. دماغ دیکھو اس کا. اور ہوتے ہوتے غزوہ تبوک سے پہلے اس نے خط لکھا اپنے ماننے والوں کو. اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں روم، اور وہاں کے حکمرانوں سے میرے تعلقات ہیں، اور تھے تعلقات اس کے واقعی بادشاہوں تک. راہب بنا پھرتا تھا تو لوگ تو معتقد ہوتے ہیں نا ایسوں کے. تو اس نے کہا میں ان سے فوج لے کے آؤں گا اور تم اندر تیاری پوری رکھنا، مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجے گی. اب اور یہ سارے کرتوت کرنے ہیں. یہ انہوں نے مسجد بنائی. مسجد جب بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ منافق سارے. اب پیچھے یہ ہے کام یہ کر رہا ہے، خطوط لکھ رہا ہے، اور اس نے لکھا کہ افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا کرانا، تاکہ ان سازشوں پر اچھا پردہ پڑا رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ایک مسجد بنائی ہے، اگر آپ اس میں نماز پڑھ دیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ دوں گا، لیکن اس وقت چونکہ مجھے غزوہ تبوک میں جانے کی جلدی ہے تو اس پروگرام کو تم میرے واپسی پہ رکھ لو. انہوں نے بھی عرض کیا ٹھیک ہے واپسی پہ ہو جائے گا. واپس جب آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تو ذی دوان ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہوگا؟ 10-15 میل کا فاصلہ ہوگا. تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ اس مسجد میں جانا ہے اور وہ وہاں نماز پڑھنی ہے اور ایک کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ وہاں پر جانا ہے اور جا کر نماز پڑھنی. 12 آدمیوں کے نام منافقوں کے گنوائے ہیں ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں. تو یہ 12 منافق تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان سب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا جب جانے کا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالی نے روک دیا کہ اس مسجد میں جانے کا جو آپ ارادہ فرما رہے ہیں نا یہ ارادہ ختم کر دیجئے. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سازش کیا کی تھی. اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ. یہ جو واو آیا ہے اس کا عطف پڑ رہا ہے پیچھے جا کر آیت نمبر دیکھیے 101. 101 آیت جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور یہ ہے آیت نمبر 107. تو 101 کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گرد و پیش میں اعراب ایسے ہیں جو منافق ہیں. یہ فرمایا نا. 102 میں دیکھ لیجیے آگے. 102 میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ شروع ہو گیا. 103 میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ وہی آ گئے. 104 میں بھی وہی آ گئے. 105 میں بھی وہی دوسری جماعت آ گئی کہ جن کا معاملہ ابھی تک اللہ نے ڈھیل میں چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پینڈنگ میں ڈال دیا ان کا مسئلہ. اور 106 نمبر یہ جو آیت ہے یہ جو واو ہے نا یہ جا کر پھر وہی مل رہا ہے کہ تمہارے گرد و پیش. وہاں کیا کہا تھا اللہ نے؟ منافق 2 طرح کے ہیں، ایک شہری منافق ایک دیہاتی. 107 جی ہاں 107 نمبر آیت. تو یہاں پر فرما دیا تھا کہ 2 طرح کے منافق ہیں، ایک شہری ایک دیہاتی. اب دیہاتی منافقین کا تذکرہ کئی بار ہو گیا، اب یہ شہر کے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وہاں کہا ہے نا 101 میں، یہ من اہل المدینہ مدینہ منورہ کے اندر کے منافق ہیں. یہ 12 آدمی والذین، اور وہ لوگ یعنی جن منافقوں کا تذکرہ 101 نمبر آیت میں ہم نے کیا ہے کہ شہر میں بھی کچھ منافق ہیں. والذین، وہ لوگ نتخذوا مسجدا، جنہوں نے مسجد بنائی. ضرارن، مسجد کیسی بنائی ہے؟ ضرارن، نقصان پہنچانے کی مسجد بنائی ہے، تکلیف دینے کے لیے مسجد بنائی ہے. ان لوگوں نے مسجد نام رکھا اس کا، لیکن ضرارن ضد پہ بنائی. اللہ تعالی نے ان منافقوں کی مسجد کو بھی مسجد تو کہا ہی ہے، اللہ نے اس کا نام نہیں تبدیل کیا. یہی بات ہے نا.
اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اور نام نہیں دیا. اس سے فقہا کہتے ہیں کہ کبھی کوئی منافق مرتد مسجد بنا لے تو ہم اسے مسجد ہی کہیں گے، لیکن وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے. وہ جلا دیے جانے کے قابل ہے، توڑ دیے جانے کے قابل ہے، جو کچھ یہاں ہوا، لیکن ہم کہیں گے اسے مسجد. جیسے ہمارے زمانے میں مرزائی مسجد بناتے ہیں تو ہم کہتے تو ہیں اسے مسجد، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو آگے آ رہا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے سب سے پہلا کرتوت تو یہ ہے، اس کا 4 چیزیں گنوائی ہیں. ضرارن 1، کفرن 2، تفریقم بین المومنین 3، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. یہ 4 چیزیں فرمایا. سب سے پہلے تو اس مسجد کو تم دیکھو ضرارن، ضد پہ بنائی ہے. ضد کس سے ہے؟ مسجد قباء سے. مسجد قباء کے قریب ہی ہے، ابھی تک وہ پلاٹ باقی ہے، ابھی تک وہ جگہ باقی ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی اس پہ لعنت پڑی ہے اس جگہ پہ کہ ہم نے دیکھا مرغی کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے. ایسا خدا نے اسے جہنم میں پھینکا ہے اس جگہ پہ. ابھی تک کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پہ. مدینہ منورہ آپ میں کسی کی حاضری ہو تو وہاں جو زیارتیں کراتے ہیں نا لوگ، ان میں سے بہت سو کو یہ جگہ پتہ ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد بنائی ضرارن، ضد میں. ضد کس کی؟ قباء والوں کی. اور قباء والے کتنے بڑے لوگ ہیں یہ آگے آ رہا ہے، اس سے اگلی آیت میں پھر سمجھ آتی ہے وہاں. دوسری بات وکفرن، عداوت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، اس کا چرچا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے. 2. تیسری چیز فرمائی وتفریقم بین المومنین، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے. وہی بات آ گئی نا کہ ایک مسجد یہاں بنا لو، مسجد قباء کے کچھ لوگ یہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کریں گے تو 2 گروہ، ایک ادھر بن جائے گا ایک ادھر بن جائے گا. کم سے کم نمازی تو ایک مسجد کے کم ہوں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک جگہ ایک آدمی کو دیکھا مسجد بناتے ہوئے محلے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو مسجد ہے تم کیوں بنا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین یہ تو نیکی کا کام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی مسلمانوں کے لیے. اس نے کہا نہیں کافی ہے. اور لوگوں کو بلایا، پوچھا، معلوم ہوا مسجد کافی ہے، اپنے شوق سے بنا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے اینٹیں اٹھا کے اسے ماری اور حکم دیا اس سب کو ختم کرو. آپ نے کہا مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہو کہ مسلمان ایک جگہ جمع نہ ہو؟ کیوں یہ چپے چپے پہ مسجدیں بناتے ہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. مسجدیں بہت بنتی تھیں آبادی کے تناسب سے، حساب سے. لوگ فرقہ واریت کی بنیاد پہ مسجدیں نہیں بناتے تھے. اس لیے مسلمان اکٹھے تھے. کسی بھی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا مسلمانوں کی شان و شوکت کا. حتیٰ کہ اصل میں مذہب حنفی جو ہے، اصل حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. یہ تو بعد کے احکامات ہیں، فقہا نے اسے اجتہاد سے تبدیل کیا ہے، ورنہ اصل مذہب جو تھا حنفیوں کا وہ یہ تھا کہ جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہو تاکہ مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کے وقار، عزت پتہ چلے کہ مسلمان کتنے ماشاءاللہ سے زیادہ ہیں. اور یہی چیز فقہ جعفریہ والوں کے ہاں بھی ہے. ایران میں چلے جائیں آپ، شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں حال اب یہ ہے کہ پہلے تو عید ہوتی تھی بڑے بڑے گراؤنڈز میں، اب تو مسجدوں میں عید پڑھانے لگے ہیں لوگ. اتنی سی مسجد ہوتی ہے اور مشکل سے 100-200 نمازی آ سکتے ہیں، وہ بھی عید پڑھا رہا ہے. تو یہ کیا سکھ ہے؟ ہمیشہ عید کھلی جگہ پہ مسلمان پڑھتے رہے ہیں جہاں ان کی اجتماعی طاقت، قوت، یہ چیزیں مجتمع شوکت نظر آتی تھی، شان نظر آتی تھی. اب وہ چیز بھی جاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفریقم بین المومنین. یہ مسجد ضرار تیسری وجہ بننے کی اس کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ تفریق ڈالنا چاہتے ہیں مومنوں میں. اور چوتھی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اور ارصاد کا مطلب جگہ، ایسی چیز، گھات. ہندی میں خالص ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تھانگ. تھانگ کہتے ہیں قدیم اردو میں
ایسی جگہ کو جہاں کوئی آدمی تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہو کہ فلاں گزرے اور اسے قتل کروں، وار کروں. تاک تو اردو میں اب بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں تو وہ تو اس موقع کی تاک میں تھا، تلاش میں تھا. یہ جو تاک ہے نا، یہ ہے ارصادن. اور یہ چوتھی وجہ یہ ہے اس مسجد کے بنانے کی کہ یہ تھانگ بنایا ہے انہوں نے، گھات کی جگہ بنائی ہے. گھات سمجھتے ہیں؟ شکاری جب شکار کرتا ہے تو ایک گھات لگاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مچان. اور کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انگلش میں بھی مچان کہتے ہیں، ہندوستانی انگلش میں مچان کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور امریکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تو صاحب اب یہی ہو سکتا ہے. گھات، مچان، تھانگ، ایسی جگہ جہاں سے تاک کے نشانہ لگے مارے. اللہ نے فرمایا اچھا یہ چوتھی وجہ ہے اس مسجد کے بنانے کی. کس کے لیے یہ تھانگ بنا رہے ہیں، کس کی گھات بنا رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے لڑ چکا ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس بدبخت کے لیے یہاں ٹھکانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کب لڑا تھا؟ یہ وہی بات ہے کہ احد میں جو اس نے حرکتیں کی تھی نا، کفار مکہ کو خط لکھے انہیں ابھار کر لایا، اللہ نے اسے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے کہ یہ. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ روم والوں کو اپنے ساتھ لا کر ملائے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے فرما دیا کہ اس کے ارادے ایسے ہیں. بہرحال لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر چکا ہے، یہ اس کے لیے ایک جگہ بنا رہے ہیں. یہ 4 مقصد ہو گئے ان کے اس جگہ کو بنانے کو. اور حرکتیں دیکھو، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور پھر آ کر قسمیں کھاتے ہیں. اور اب آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا اس مسجد کو بنانے کا، الا الحسنى، مگر یہ کہ ہم چاہتے تھے بھلائی ہو. دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں امت کی مزید اطمینان، یہی چیزیں مقصود ہیں. زیادہ ذرا نمازیوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے، اسلام کا ایک کی بجائے 2 مسجدیں ہو جائیں گی، قریب والوں کو کتنی آسانی ہو جائے گی. یہ ہے الا الحسنى، کہتے ہیں سوائے مسلمانوں کی بھلائی کے اور کچھ مطلوب نہیں ہے، اس لیے یہ دوسری مسجد بنا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین کے نام پہ دنیا کمائے اور دین کا نام لے لے کے اور تباہی پھیرے لوگوں کے دین کی، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یہ منافق یہی تو حرکتیں کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ دین کے نام پہ یہ حرکتیں کی جا رہی. بڑی آزمائش ہے صاحب. انسان دین کا نام لے، دین کا کام کرے، اور اسی کے مقابلے میں لوگ دین کا نام لیں اور دنیا کمائیں. مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی کہ کہاں جائے. اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا نا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. درویشی بھی ایسی ہی حال ہے، بادشاہوں کا بھی ایسے ہی حال ہے، جائیں کہاں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اور دربار میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے کچھ مانگا. تو سلطان جانتے تھے کسی وجہ سے اسے، اور انہوں نے کہا کہ تم تو کھاتے پیتے ہو، تم پہ کہاں سے زکوٰۃ لگتی ہے، چلو. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے عورتوں میں، بیواؤں میں کچھ چیز تقسیم کرنی تھی، لائن لگی ہوئی تھی، یہ بھی چادر اوڑھ کے بیوہ بن کے آ گیا. جب اس نے ہاتھ پھیلایا تو وہ پہچان گئے، دنیا دیکھے ہوئے تھے. وہ مسکرائے اور آہستہ سے آگے بڑھ گئے. وہ بھی بڑا ہی ظالم تھا، اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی رہیں گے، اور دوستوں کو ساتھ ملایا. اور جب اسے پتا چلا کہ فلاں دن دلی سے یہاں سے گزریں گے تو اس نے کہا دوستوں سے کہ یوں کرنا کہ مجھے کفن میں لپیٹ کے لٹا دینا، اور جب ان کے ہاتھی ان چیزوں کے چلنے کی آواز آئے گی تو میں سانس روک لوں گا جیسے مردہ پڑا ہوا ہے، اور رونے لگ جانا. اور سلطان وقت پوچھیں کہ کیا ہوا تو کہنا کہ یہ میت ہے اور اس کے کفن دفن کے لیے پیسے چاہیے، کچھ تو دیں گے. یہی ہوا.
اورنگزیب رحمت اللہ نے 2 جنازوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، جو بھی پڑھا ہے ابھی تک ہمیں 2 ہی جنازے ایسے پتہ چلے. اور ہوا یہی، سلطان جب گزرے تو لوگ رو رہے تھے. انہوں نے سواری رکوائی اور فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو انہیں اشارہ کیا کہ میت ہے، مر گیا ہے اور ایسے اور ویسے ہے. تو انہوں نے ہاتھ ڈالا جس چیز میں پیسے تھے اور پھینکے اس میت کی طرف. تو وہ ایسا بے حیا تھا، جلدی سے کفن اس نے کھول دیا سر سے اور کہنے لگا کہ آخر کب تک آپ پیسے نہ دیتے؟ تو انہوں نے کہا بڑے بے حیاؤ، مرے بغیر میں نے بھی نہیں دیے. جب تک تم مر نہیں گئے میں نے بھی پیسے نہیں دیے. اور دوسرا جنازہ ان کا وہ تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے جب یہ حکم دیا نا کہ ہمارے کھانے میں بس صرف یہ چیزیں آیا کریں گی اور یہ، تو انہوں نے کہا جو موسیقی کی روز شامیں لگتی ہیں اور بادشاہ سلامت کھانا کھاتے ہیں اور پیچھے موسیقی بج رہی ہوتی ہے، ان سب کو کہو چھٹی کر. وہ تو بڑے بڑے موسیقی کے ماہرین بھی تھے اور یہ شہزادے سے بادشاہ بنے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد یہ نکلے تو دیکھا ایک جگہ جنازہ جا رہا ہے اور سارے جو شاہ جہان کے زمانے میں ان کے دیکھے بھالے چہرے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جنازہ کس بات کا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ. تو انہوں نے چارپائی رکھی، جب اوپر سے چادر ہٹائی تو سارے طبلے، سرنگیاں، بانسریاں سب رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا حضور آپ کے دور میں تو جنازہ نکل گیا. تو انہوں نے اپنے سوار جو چلا رہا تھا اسے کہا چلو، اور فرمایا کہ بس صرف اتنا کرنا کہ ذرا گہری قبر کھود کے اس میں دفن کرنا تاکہ میرے زمانے میں یہ باہر نہ نکل سکے. تو اس لیے یہ دین کے نام پہ جو دنیا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب تک مر نہ گئے تب تک پیسے نہ ملے. ان اردنا الا الحسنى، انہوں نے کہا ہم تو بس نیکی ہی چاہتے تھے، ہم تو اچھائی ہی چاہتے تھے، ہم نے تو یہ کیا ہی اس لیے. آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھائیں گے اور ساری قسموں کے ساتھ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ سب جھوٹے. الیاذ باللہ، خدا کسی کے خلاف گواہی دے دے اور خدا کسی کو جھوٹا کہے، کتنی بڑی بات ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم